السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 12 وما من دابہ، اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ ہود مکمل، نمبر 2 سورہ یوسف کا کچھ حصہ۔ سورہ ہود میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی عظمت، نمبر 2 توحید اور دلائل توحید، نمبر 3 رسالت اور اس کے اسبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ نمبر 1 قرآن پاک کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے۔ اس میں کسی اعتبار سے بھی فساد اور خلل نہیں ہے۔ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا کہ اگر واقعی قرآن مجید انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 رسالت اور اس کے اسبات کے لیے 7 انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے اور باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا حضرت اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ وہاں بھی پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے نکاح کر لو مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے رہے، جنہوں نے نبی کی بات مانی وہ بچ گئے، نافرمانوں پر کڑک کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ایک طرف تو یہ واقعات عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، بدبخت لوگ، نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف کے ضمن میں مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کرام کے جو قصے ہیں وہ قرآن پاک میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا قصہ پورے کا پورا صرف اسی سورہ میں بیان ہوا ہے، دوسری صورتوں میں صرف ان کا نام آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ غار ثور میں رہے۔ وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے۔ وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں ان کے بھائی شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا
کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے اس کی نظروں میں بھی عزت پائی۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کچھ نصیحتیں اور کچھ عبرت ہے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ حسد خوفناک بیماری ہے۔ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی